اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور دنیا کو ان تمام مصیبتوں، ان تمام بیماریوں، بالخصوص کرونا کی بیماری کے شر سے نجات عطا فرما۔ ہماری گفتگو اخلاق منتظرین کے حوالے سے سلام کے موضوع میں جاری تھی، اور آج اس حوالے سے کچھ روایات جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ نقل ہوا تھا وہ ہم نے اس سے پہلے پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا۔ اگرچہ دیکھنے میں سلام جو ہے ایک چھوٹی سی عبادت ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت اپنے اندر اتنی حکمتیں رکھتی ہیں، اتنی برکات رکھتی ہیں، اور اس پر اتنی تاکید ہے، انسان تعجب کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ قبل الکلام ہے، اپنی گفتگو میں سب سے پہلے سلام کو مقدم کریں۔ ایک مسلمان اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی گفتگو کسی سے بھی کرنا چاہے، چاہے گھر میں، گلی میں، باہر، وہ سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور جو راہ چل رہا ہے وہ راستے میں بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ مثلا کوئی گلی سے گزر رہا ہے تو سامنے کسی گھر کے باہر یا گلی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسے سلام کرے، یا بازار سے گزر رہا ہے تو بازار میں کسی کو بیٹھے ہوئے کو لے کے سلام کرے، یا گھر میں آپ صحن سے گزر رہے ہیں تو سامنے کوئی بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ، کوئی بھی شخص، اس کو سلام کرے۔ یعنی راہ چلنے والا بیٹھے شخص کو سلام کرے، اب وہ بیٹھا کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی۔ بعض لوگ جو ہے وہ سلام کرنے میں نا تھوڑا سا فرق ڈالتے ہیں، یہ ہمارے کلچر میں ایک چیز جو ہے بس آپ دیکھتے ہیں، مثلا کسی کا دنیاوی مقام چھوٹا ہو تو اس کو سلام ہی چھوٹا سا کرتے ہیں، کسی کا دنیاوی مقام بڑا ہو اسے بڑا سلام کرتے ہیں۔ غریب مسکین فقیر آدمی کو لوگ جو ہیں وہ بس بے پرواہی سے سلام السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یا سر کے اشارے سے، اور کوئی بڑا آدمی ہو، امیر لوگ ہوں تو ان کو تو پھر بڑے اخلاص سے لمبے لمبے سلام ہوتے ہیں، اور گلے ملا جاتا ہے، اور مسافر ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا داری جو ہے وہ ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کا ایک اہم فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ من لقی فقیرا مسلما فسلم علیہ خلاف سلامہ علی الغنی لقی اللہ یوم القیامہ وہو علیہ غضبان، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان فقیر کو، مسلمان غریب کو اس طرح سلام کرے کہ جس طرح وہ امیر آدمی کو سلام جو ہے وہ نہیں کرتا، یعنی یا امیر آدمی کو جس طرح سلام کرتا ہے ویسا سلام فقیر آدمی کو نہ کرے۔ ہیں تو دونوں مسلمان، لیکن یہ اپنے سلام کرنے میں فرق ڈال لے، مثلا فقیر کو دیکھتا ہے، غریب آدمی کو دیکھتا ہے تو ایک خاص سرد انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ السلام علیکم، لیکن اگر امیر آدمی کو دیکھا تو چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے اور بڑا اخلاص ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مصافحہ ہو رہا ہے، پھر گلے ملنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ فرق ہے نا سلام میں۔ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کا فرق ڈالے، جب یہ شخص قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا کو اپنے اوپر جو ہے وہ غضبناک پائے گا، اور خدا سے پوچھے گا کہ پروردگارا تو کیوں مجھ پر غضبناک ہے؟ تو وہ کہے گا کہ تو سلام کرنے میں میرے نیک بندوں میں فرق ڈالتا تھا، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ
تو دنیاوی معیار جو ہیں غریب امیر اس معیار کی بنا پر تو میرے بندوں میں رویے میں سلام کرنے میں فرق ڈال. یہ چیز خدا کو غضبناک کرتی ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک تو فقر اور امیر ہونا معیار نہیں ہے، وہاں تو تقوی معیار ہے نا. جتنا آدمی متقی ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند اتنا بڑا. یہ ہمارے دنیاوی معیار ہے نا کہ امیر آدمی کے ساتھ زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرم جوشی سے پیش آتے ہیں، اور غریب آدمی کو بسا اوقات سرد مزاجی سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جیسا انداز رکھو. اگر آپ کی یہ روٹین ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب کو اس انداز سے کہو. اگر آپ کی روٹین صرف یہ ہے کہ السلام علیکم تو سب کو اس انداز سے کہو. اگر آپ کی روٹین ہے مسافہ کرنا گلے ملنا تو سب سے ملو. آپ کے اپنے رویے اور طرز عمل میں کوئی فرق نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جو خدا کو خوشحال کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سلام نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. ہماری گفتگو کا اختتام بھی اسی پہ ہوگا. روایت تو لانی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ لا تسلموا علی الیہود، یہودیوں کو سلام نہ کرو. یہودی وہ قوم ہے جو دشمن ہے، دشمن اسلام، دشمن ایمان. تاریخ میں دیکھیں تو یہ اپنے انبیاء کی قاتل تھی، اور آج اہل اسلام اور اہل ایمان کی قاتل ہے. کسی پہ رحم نہیں کرتے. آپ فلسطین میں دیکھ لیں ان کا کردار، اور اقتصادی طور پر دیکھ لیں پوری دنیا کو جکڑا ہوا انہوں نے. کسی پر رحم نہیں کر رہے. ولا نصارہ، اور نہ عیسائیوں کو، کیونکہ عیسائی اور یہودی اکٹھے ہیں. یہ اسرائیل کو فلسطین میں کھڑا کرنے والے یہی عیسائی ممالک ہیں، اور بھرپور اس کی اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اسے چندہ دیتے ہیں، اسے امداد دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو. اور پوری دنیا میں جتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں عیسائی اور یہودی اکٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان ممالک کا استحصال ہو رہا ہے. کلچر میں دیکھ لیں، اقتصاد میں دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، دنیا عیسائیت جو ہے وہ بے پناہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور پرانے زمانے میں بھی ایسا ہے. اور یہ قاتل ہیں مسلمانوں کے. صلیبی جنگوں میں آپ ان کا کردار ادا کیا، کیسا کردار ادا کیا. البتہ اچھے برے لوگ موجود ہیں یہاں. ہماری مراد پھر وہی لوگ ہیں نا جو حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور وہ اسلام کے خلاف. تو ایسے لوگ جو اس طرح کا طرز تفکر رکھتے ہیں، یا ایسی حکومتیں، یا وہ جو ان حکومتوں کے موافق ہیں، عیسائی حکومتوں کے موافق عیسائی لوگ. اب اس کا مطلب ہمارے ملک کے اندر بھی عیسائی لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ان عیسائی ممالک کی یہ جو استعماری سیاستیں ہوں، استحصال کرنے والے، ان کے موافق نہ ہو. بذات خود اچھے لوگ ہیں، انہیں اپنے دین کا بس اسی انداز سے پتہ ہے کہ وہ عیسائی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، عیسائی ہیں. تو یہاں مراد جو ہے یقیناً اس نقطہ نظر سے ہے کہ جس میں ان کی خدا اور اہل ایمان سے دشمنی واضح ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے جو ہے یہ دعائے سلامتی نہ ہو، ان کی نجات، ان پر رحمت کی دعا، چونکہ سلام رحمت کی دعا ہے نا، نجات. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولا علی المجوس، مجوس پر بھی یا آتش پرست جو لوگ ہیں ان کو بھی سلام نہ کرو. ولا علی عبدۃ الاوثان، جتنے بھی بت پرست ہیں، ہندو کافر، کیونکہ یہ خدا کے مد مقابل شریک کھڑا کیا ہوا انہوں نے. یہ خدا کو چھوڑ کر اور لوگوں کی عبادت کریں تو اللہ سے ان کے لیے کیوں سلامتی کی دعا مانگیں. ولا علی شراب الخمر، یہ جو شراب خوار ہیں ان پر بھی سلام نہیں بھیجنا چاہیے، چونکہ یہ بے پناہ جو ہے وہ نحوستوں میں مبتلا ہو چکے ہیں شراب کی وجہ سے. کیوں ان کی سلامتی کی دعا مانگیں؟ اور یہ شر ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا علی صاحب شطرنج والنر، یہ جو شطرنج باز اور ایسی لاہ لب کھیلیں جن میں شرطیں لگتی ہیں، جن میں سٹہ بازی ہے، جس میں مال جو ہے دوسرے کا کھینچا جاتا ہے، جس میں آخر آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی تھا. کہتے ہیں ایسی کھیلیں جو ہیں جو وقت کا ضیاع اپنی جگہ
اور جس میں لوگوں کی نہ اخلاقیات رہتی ہیں نہ لوگوں کا مال رہتا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، حلال طریقے سے مال ضائع ہو رہا ہے، اگر کسی نے کمایا تو وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کھیلنے والوں پر بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں شطرنج مباح ہے اور وہ ذہنی جو ہے وہ فکر اور قوت کو بڑھاتی ہے، تو وہ کبھی کبھی تو ہو گیا لیکن بغیر شرطوں کے، ٹھیک ہے، وہ فقہا ہمارے بعد اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ہر روز یہی کام ہو، چوکوں میں، راستوں میں، گھروں میں اسی کی محفلیں لگی ہوں اور دنیا کے باقی کام چھوڑ دیں، یا اس میں شرط بازی آ جائے، تو پھر تو یہ مطلقاً جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے جو ہیں وہ برے آثار زیادہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں گھر کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اس قسم کی کھیلوں اور سٹے بازی اور اس قسم کی شرطوں سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا علی المخنث، وہ جو اپنے آپ کو عورتوں کی مانند قرار دیتا ہے، مرد یعنی ہے مرد لیکن عورتوں جیسا بنا ہوا ہے اپنے سٹائل میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے چال چلن میں، کہتے ہیں یہ بھی سلام کے قابل نہیں ہے، چونکہ خلاف فطرت ہے، خلاف تخلیق پروردگار چل رہا ہے۔ ولا علی الشاعر الذی یقذف المحصنات، نہ ایسے شاعر کو سلام کرو کہ جو اپنے شعروں میں پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگا رہا ہے۔ شاعر میں بھی فرق ہے نا، وہ جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، محمد وال محمد کی فضائل بیان کرتے ہیں، یا معاشرے کے اندر اہم جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو یہ تو عظمت والے شاعر ہیں نا، ان کو تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جو عشقیہ شعر اور بالخصوص پاک دامن عورتوں کے نام یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر برائی پھیلاتے ہیں، غلط رجحانات پھیلتے ہیں، ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا علی المصلی، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرو، کیونکہ فذلک، اس لیے کہ ان المصلی لا یستطیع ان يرد السلام لأن التسلیم من المسلم تطوع والرد فریضۃ، کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کریں، کیونکہ جو شخص نماز کی حالت میں ہے وہ آپ کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ نماز میں وہ اگر کوئی کلمہ نماز سے ہٹ کر کہے گا تو نماز باطل ہے نا۔ نماز میں صرف وہی کلمات ہم کہتے ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں اگر آپ کھانسے ہیں اور اس انداز سے کھانسے ہیں کہ کوئی لفظ نکلا ہے تو یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص جو نماز کی حالت میں اسے سلام نہ کریں، چونکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ اب نمازی پر جواب دینا واجب ہو جائے گا، لیکن وہ نماز کی حالت میں اب کیا کرے؟ اگرچہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز میں اسی طرح جواب دے جس طرح سلام کیا گیا ہے، مثلا اگر اس نے کہا ہے سلام تو یہ بھی کہے سلام، اگر اس نے کہا ہے السلام علیکم یہ بھی کہے السلام علیکم، اسی طرح کہے۔ لیکن پھر بھی منع کیا گیا ہے کہ یعنی سلام کرنے والے کو منع کیا گیا ہے کہ آپ سلام نہ کریں جب تک وہ نماز کی حالت میں۔ اسی طرح معصوم فرماتے ہیں والا علی اکل الربا، جو شخص سود خور ہے اسے بھی سلام نہ کرو، کیونکہ یہ ناسور ہے نا، کہ گھروں کے گھر تباہ کر رہا ہے، لوگوں کا اقتصاد تباہ کر رہا ہے۔ ولا علی رجل جالس علی غائب، اور وہ جو واش روم میں ہے، ولا علی الذی فی الحمام، جو کہ حمام میں ہے، فرماتے ہیں ان کو بھی سلام نہ کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ البتہ یہاں سلام نہ کرنے کا مطلب وہ ایک خاص حالت میں ہے کہ وہاں جواب جو ہے دینا اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، وہاں کلام بھی اس لیے کہتے ہیں کہ واش روم میں کلام بھی نہ کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولا علی الفاسق المعلن بفسقہ، وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو اعلانیہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کو غضب نہ کرتا ہے، اس کو بھی سلام نہ کرے۔ کیوں اس کی سلامتی کی دعا مانگیں کہ جو خدا کے غیظ و غضب کو پکارتا ہے، اور اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا مانگیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو کہ کئی اور لوگوں کو بھی اپنے اعلانیہ گناہ کی وجہ سے گناہوں کے راستے پہ لگا رہا ہے، اس کو بھی سلام دیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے سلام کرنا ایک، لیکن اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کتنے فراہمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اہل ایمان،
اہل اسلام کو سلام کریں، اہل انتظار کو سلام کریں، اور یہ برکتیں کسب کریں، اور بالخصوص زمانے کے امام کو سلام کریں، کیونکہ جب امام کو سلام کریں گے تو امام بھی جواب دیں گے، اور امام جب ہماری سلامتی کی دعا مانگیں گے تو وہ کتنی برکتیں رکھے گی اپنے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بابرکت مہتوی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس کے اندر ہم اپنے تمام مومن، اپنے تمام اہل ایمان بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں سلام کرنے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔